بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ کی 22 آیات تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب یہ اقدام کا حکم دیا گیا کہ مشرکین عرب جو ہیں ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا، ان کو اب زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے اعلان کیا گیا؟ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں، مختلف پیغمبروں کی رودات بیان کر کے بھی اور اصول کی سطح پر بھی، کہ جب بھی خدا کے رسول آتے ہیں اور جو لوگ خدا کے رسول کا انکار کریں تو ان کو پھر اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے اور رسول کے ماننے والوں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کی اپلیکیشن ہے، اسی اصول کی اپلیکیشن قریش پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کو یہ حکم دیا کہ تم نے یہ اقدام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب عذاب دینا چاہتے ہیں منکرین کو تمہارے ہاتھوں، اور اس میں ظاہر ان کی آزمائش بھی تھی۔ خاص طور پر یہ سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ جن کے خلاف اقدام کرنا ہے وہ انہی کے رشتہ دار ہیں، انہی کے ساتھ تعلقات ہیں، انہی کے دوست احباب ہیں۔ تو اس میں وہ ٹھیک ٹھاک آزمائش ہو گئی اہل ایمان کی۔ اب وہی مضمون اب زیر بحث ہے دوبارہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ یعنی کہ یہ سخت آزمائش تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی ہے، خاص طور پر جو قریش کا قبیلہ ہے جو عرب میں جن کو لیڈرشپ حاصل ہے، ان میں یہ ہوا کہ بھائی بھائی کے مقابلے میں آ گیا ہے اور بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اس طرح جو تمام رشتہ دار ہیں آپس میں وہ ایک تفریق پیدا ہو گئی، یعنی رشتہ داروں میں سے بعض ایمان لائے ہیں، بعض کفر پر کھڑے ہیں۔ تو اب یہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ والدین ہوں خواہ وہ بہن بھائی ہوں، ان کو دوست نہیں بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں۔ اگر وہ خود کفر پر کھڑے ہیں اور کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان کے مقابلے میں تو ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو دوست بنائیں گے انہیں، مِنکم، تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو لگا یہ پھر اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، یہ پھر انہوں نے اللہ کی بندگی کا جو عہد باندھا تھا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جو عہد باندھا تھا اس کی پھر خلاف ورزی ہوگی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ان سے کہہ دو، نبی علیہ السلام کے ذریعے کہلایا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ جو ہے خدا تعالیٰ کا یہ بیان کر دیں۔ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، و تجارت، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، تم ڈرتے ہو جس کے مندے سے کہ وہ تجارت جو ہم کر رہے تھے اس کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، تمہیں زیادہ عزیز ہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ کیا فیصلہ؟ کہ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، پھر اللہ کا فیصلہ آ جائے گا کہ تم پر بھی خدا کا عذاب آئے گا، گویا کہ تم پھر ایمان لانے کے باوجود ایمان نہیں لائے ہوئے۔ اگر تمہاری ترجیح جب یہ کسی موقع پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جہاد کرنا ہے خدا کی راہ میں، ایک طرف یہ حکم ہے اور دوسری طرف سامنے وہ چیزیں ہیں جو محبوب ہیں جن کے خلاف جہاد کا کہا جا رہا ہے، تو اگر یہ ترجیح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ اپنا فیصلہ لے آئے گا، یعنی کہ تمہارے خلاف بھی پھر اقدام ہوگا، تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو منکرین کی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ راہ یاب نہیں کرے گا، اللہ ہدایت نہیں دے گا اس طرح کے لوگوں کو جو بد عہد ہیں۔ یعنی کہ یہ تو فسق ہے،
یہ اللہ سے عہد باندھا جب ایمان لائے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر کہ سمعنا و اطعنا، ہمیں جو کہا جائے گا ہم مانیں گے۔ اب جب رشتہ دار سامنے ہیں، والدین میں سے کوئی ہے، بھائی ہیں، بیویاں ادھر رہ گئی ہیں، خاندان ہے، یا مال جو کمایا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا، تجارت جو کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جائے گا، اور جو گھر بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ان میں نقصان ہو جائے گا۔ تو جب ان کو ترجیح دے کر اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد باندھا ہے اس کو توڑا جائے گا تو یہ پھر فسق ہے، یہ بد عہدی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ سزا دے گا۔ تو یہ اہل ایمان کو تنبیہ کر دیا، تو ان کی آزمائش ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس سے پہلے دیکھو جب تم مارکے میں اترے ہو تو میں نے تمہاری مدد کی ہے کئی مواقع پر۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری مدد کی ہے اللہ نے بہت سے موقعوں پر۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی۔ یہ غزوہ حنین کا ذکر ہے، جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ حنین جو ہے یہ علاقہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان میں، تو وہاں قبیلہ حوازن کا قبیلہ تھا، تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ تو یہ مسلمانوں کا لشکر تو بہت زیادہ تھا، تقریباً 12,000 کے قریب تھے یہ اہل ایمان، اور وہ تھوڑے لوگ تھے، لیکن ان سے ایک غلطی کیا ہوئی آگے بیان ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور یہ شکست کھا کر بھاگنے لگے اہل ایمان۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر مدد کی ہے، یہ اس کا ذکر ہے کہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے اللہ نے، اور حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی ہے۔ جب اعجبتکم کثرتکم، بھلی لگ رہی تھی تمہیں تمہاری کثرت، 12,000 کا لشکر اور مکہ فتح ہو گیا ہے، تو اہل ایمان کے ہاں جیسے کہ سورہ انفال میں اللہ نے منع کیا تھا کہ تم لوگوں نے ان کی طرح اترانا نہیں ہے جو قریش جس طرح آئے تھے بدر کے موقع پر کہ گھمنڈ کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے۔ یہ تو اللہ کی جنگ ہے، تو اللہ کی جنگ میں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کو آتے ہیں، اللہ کی مدد سے تم یہ جنگ جیتتے ہو۔ یہ تمہارے جو مال اسباب ہیں، جو تمہاری فوجیں ہیں، ان کی کثرت تمہیں فتح نہیں دے سکتی۔ لیکن اہل ایمان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فلم تغنی عنکم شیئا، پھر نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی، یہ جو کثرت ہے تمہارا بہت زیادہ ہونا، 12,000 کا لشکر ہونا تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے بڑی وسیع تھی، بڑی وسیع ہے کہ اب تو فتح مل گئی نا۔ علاقہ ان کے لیے ویسے صورتحال نہیں تھی جب مکہ میں اہل ایمان تھے ہجرت سے پہلے، کہ زمین تنگ تھی اور جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا دوسرے علاقوں میں۔ اب تو ایک بڑے وسیع علاقے پر مسلمانوں کو قبضہ حاصل ہو گیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگ گئے پیٹھ دکھا کر۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینت، یعنی کہ اطمینان جس سے حوصلہ ہمت بڑھتی ہے، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنوداً، اور اتار دیں ایسی فوجیں، لم تروہا، جنہیں نہیں تم نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر مدد کو آیا، تمہاری مدد کو آیا، کہ میں نے تمہیں حوصلہ تمہارا جو بڑھایا، تمہیں اطمینان نصیب ہوا، تم پھر واپس پلٹے، اور پھر اللہ نے مدد کی تمہارے فرشتوں کے ذریعے، ایسی فوجیں نظر نہیں آتی، یعنی وہ فرشتے مدد کو آتے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے سزا دی انہیں جو منکر ہیں، کفار کو سزا دی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہے اس طرح کے منکروں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو طے ہے کہ ان کو سزا ملنی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود اپنی فوجیں بھیج دیں گے، سزا دے دیں گے، لیکن تمہاری آزمائش ہو رہی ہے ساتھ، تو تمہیں اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، تم لوگوں نے ثابت قدمی دکھانی ہے، اور فیصلہ یہی کرنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ اس کی ہم نے خلاف ورزی نہیں کرنی۔ تقویٰ کا یہی تقاضا ہے جو سورہ انفال میں شرائط بیان ہوئی ہیں پیچھے، کہ تم ہر حال میں تقویٰ پر قائم رہو اور ثابت قدم رہو، اور آپس کے معاملات جو ہے ٹھیک رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ تو بتا دیا کہ ابھی تمہیں یہ جو پیچھے شرائط بیان ہوئی، ان شرائط کے ساتھ ان مشرکین کے خلاف لڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو آئیں گے، جس طرح اس موقع پر بھی مدد کی جب تم میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ تو ان کی ہمت یہ بندھائی جا رہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر عنایت فرماتا ہے اللہ اس کے بعد، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے اصول بھی بیان کر دیا کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے،
جب تک اللہ مہلت دیتے ہیں۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرکین بالکل ناپاک ہیں۔ یہ ناپاکی کس وجہ سے ہے؟ شرک کی وجہ سے، کہ وہ توحید کے علم بردار نہیں ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، تو یہ شرک کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ ناپاک ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، چنانچہ یہ پاس پھٹکنے نہ پائیں مسجد حرام کے اس سال کے بعد۔ یہ ظاہر سن 8 ہجری میں تقریباً یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو 9 ہجری میں مسلمانوں نے حج کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی امارت میں۔ یہ اسلام کا جو حج ہے نا، یہ پہلا حج ہے کہ جب مسلمانوں کو مکہ تو فتح ہو گیا تھا 8 ہجری میں، لیکن 8 ہجری میں جو حج ہوا ہے، یہ حج کا انتظام انہی کے پاس رہنے دیا گیا، قریش کے پاس۔ اس کے بعد پھر 9 ہجری میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ انتظام واپس لے لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آخری سال ہے ان کے پاس، اگلے سال جو ہے نا یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں۔ یعنی جن کے ساتھ عہد معاہدے ہیں، ابھی مدت باقی ہے، ان کو ظاہرہ قتل تو نہیں کیا جا سکتا، باقی لوگوں کے لیے بتا دیا کہ مشرکین کو مار دیا جائے اگر یہ توبہ نہیں کرتے۔ تو جن کو ابھی مہلت ملی ہوئی ہے عہد معاہدوں کی وجہ سے، تو وہ تو ظاہرہ آ سکتے تھے حج کرنے، عمرہ کرنے، وہ سب آیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سال کے بعد اگلے سال وہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حج اور عمرہ جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے، اور خدا تعالیٰ کی عبادت توحید پر رہتے ہوئے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے آ گیا، تو کہا کہ یہ پھر دور رہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا۔ یہ حج اور عمرے کے جو مواقع تھے، یہ صرف عبادت ہی کے مواقع نہیں تھے، اس میں تجارت بھی ہوتی تھی، میلے لگ سجتے تھے، لوگ اپنا تجارتی مال لے کر آتے اور منڈیاں لگتیں، تو اس سے جو ہے وہ معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے تھے۔ تو اب یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ اگر اہل عرب کو روک دیا جائے کہ وہ بھی حج کرنے نہ آئیں، مشرکین جو قبائل ہیں، تو اس سے وہ تجارت کو خطرہ پہنچتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ بھئی تمہیں یہ تجارت جو ہے وہ تنگ دستی ہو جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب تمہیں غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا، کہ اللہ تعالیٰ اور مواقع پیدا کر دیں گے۔ اس لیے اس سے تم نے ڈرنا نہیں ہے کہ ہماری تجارت کو نقصان ہو جائے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اپنے بندوں کے حالات سے اس کو معلوم ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ ایسی جذباتی الٹ اپ نہیں ہوا کرتے۔ اب حکمت یہی ہے کہ ان کو اگلے سال بیت اللہ کے قریب لانے دیا جائے۔ قاتلو، لڑو، الذین لا یؤمنون باللہ، ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخر پر، ولا یحرمون، اور نہ حرام ٹھہراتے ہیں، ما حرم اللہ، اس چیز کو جو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہ وہ دین اختیار کرتے ہیں، دین الحق، اپنا وہ دین نہیں بناتے، دین حق یعنی اسلام کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ پیچھے جو ہے آیت 26-28 تک تو ذکر تھا قریش کا، مشرکین کا، جن میں قریش بھی شامل تھے۔ اب ذکر آ رہا ہے اہل کتاب کا۔ مشرکین کی سزا یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو مار دیا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کریں، مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں تو بچ جائیں گے۔ یہ سزا تھی ان کی اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول کا انکار کیا۔ اب یہ اہل کتاب کی سزا بیان ہو رہی ہے۔ اہل کتاب کے دونوں گروہ، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بھی لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان بھی اصل میں حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اصل میں ایمان رکھتے ہوتے تو خدا کے اس رسول پر لازماً ایمان لاتے۔ یہ ساری جو سرگزشت ہے یہ سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ میں اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ کس طرح یہ خدا اور رسول کا اور آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ خدا کو دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں اور رسولوں کے ماننے والے ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے ان کے نزدیک کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو مانتے ہیں لیکن حرام کی چیزیں حلال ٹھہرائی ہوئی ہیں۔ ایسی جو خدا کا دین حق ہے اسلام، جو کہ تمام پیغمبروں کا دین رہا ہے، اس کو وہ دین کے طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ کب تک لڑنا ہے؟ حتیٰ یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ان یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ماتحت بن کر رہیں، چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی یہاں ان کو غالب قوم کی حیثیت سے، غالب قبیلے کی حیثیت سے عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ عرب میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ جزیہ دیں گے۔ جزیہ ایک طرح سے ٹیکس ہے جو ریاست کو، حکمرانوں کو دیا جاتا ہے، اس کے بدلے کہ بھی ہمیں یہاں رہنے کا حق دیا جائے، ہم اس کے بدلے میں تمہیں یہ اتنا مال جو ہے وہ دیں گے۔ وہ خود اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ ماتحت بن کر رہیں، یعنی جو معاملات ہوں گے سیاسی سطح پر نظام چلانے کے لیے، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کی سزا بیان ہو گئی ہے کہ عرب میں رہنا ہے تو چھوٹے بن کر رہیں، برابر کے شہری کی حیثیت ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی، یہ کیوں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا کہ اب ان کا مذہب کیا رہ گیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ جو مسیح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں اپنے منہ کی۔ یضاہئون، وہ نقل کرتے ہیں، قول الذین کفروا من قبل، ان کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو منکرین ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی وہ قومیں جو مشرک قومیں ہیں اور انہوں نے مختلف چیزوں کو خدا قرار دے کر اور خدا کی اولاد وغیرہ کے مختلف جو بنائے ہوئے ہیں کہ مثلا سورج جو ہے یہ خدا ہے، فلاں اس کا بیٹا ہے، اس طرح کی جو انہوں نے مذہبی معاملات میں اختیار کی ہوئی ہیں چیزیں، تو یہ ان کی پیروی نقل کر رہے ہیں اور خدا کی فیملی بنا دی انہوں نے بھی، کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی مار ہو، انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں، یعنی کہ ہیں اہل کتاب، کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے مذہب کے ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے وہی جو مشرکوں والی ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے فقیہوں کو اور اپنے راہبوں کو رب اللہ کے سوا، یعنی کہ بات انہی کی مانتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جو فقیہ کر دیں، جو وہ فتویٰ دے دیں، وہی دین ہے۔ حالانکہ جو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے حق لے کر انہوں نے اپنے فقیہوں کو دے دیا، اور راہب جو کچھ کہتے ہیں ان کے وہ ان کے نزدیک دین ہے۔ جو رہبانیت انہوں نے ایجاد کر لی نا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی اسی دنیا میں رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو تم نے استعمال کرنا ہے، بس کچھ حدود ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ جبکہ رہبانیت نے کیا کیا کہ یہ دنیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہی جو ہے نا، فائدہ نہ اٹھانا یہی دینداری ہے۔ تو ان کی باتیں مانتے ہیں یہ، تو اس طرح ان کی باتیں مان کر دین ان سے لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے رب بنا لیے ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا انہوں نے، خدائی میں شریک کر لیا ہے۔ وما امروا، حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کریں۔ اہل کتاب کے نا جرائم بیان ہو رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ ان کو حکم دیا تھا کہ ایک ہی معبود کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں، خدا کی ذات ہو یا صفات ہو یا خدا کے جو اختیارات ہیں، حلال اور حرام قرار دینا، اس طرح کے معاملات، ان چیزوں میں کسی اور کو جو شریک ٹھہرایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ یہ جو خدا کا کلام ہے، خدا کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ اصول یہ بیان کر چکا ہوں پیچھے، کہ رسول جب آتے ہیں تو غالب رہتے ہیں، خدا کا دین غالب رہے گا، اور یہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ خدا کا یہ رسول آئے ہیں جو دین لے کر آئے ہیں، یہ غلبہ پائے گا عرب میں۔ تو حالانکہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ،
اور نہیں فیصلہ کیا اللہ نے مگر یہ کہ وہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، کہ یہ خدا کی جو روشنی ہے دین، یہ پورے عرب میں پھیلے گا۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ ان منکروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اہل کتاب کے لیے تو سخت ناگواری کی بات تھی کہ بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر اٹھے ہیں اور پورے عرب پر ان کا غلبہ ہو گیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے سب کے سب ادیان پر، کہ عرب کے جتنے ادیان تھے وہ مشرکین ہوں، شرک کی جو مختلف صورتیں تھیں، یا اہل کتاب کے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان سب ادیان پر دین حق یعنی دین اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ یہ رسول اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے، چنانچہ یہ جو خدا کا فیصلہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکین کو کتنا ہی ناپسند ہو، اہل کتاب کو کتنا ہی ناپسند ہو کہ خدا کا دین غلبہ نہ پائے، لیکن یہ خدا کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور غالب کس طرح ہوگا؟ مشرکین کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اہل کتاب کے بارے میں طے ہو گیا کہ اگر انہوں نے یہاں رہنا ہے زندگی ان کو ملے گی، لیکن یہ مغلوب بن کر رہیں گے، چنانچہ دین اسلام غالب رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے فقیہ والرہبان اور راہب، لیأکلون اموال الناس، کھاتے ہیں ہم لوگوں کا مال بالباطل، باطل طریقوں سے، یعنی ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو برائی سے روکیں، خود ہی برائیوں میں پڑ گئے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے روکنے والے یہی ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر نا لوگوں کو، عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، یہ جو اہل علم ہوتے ہیں یہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور حق بات کی طرف جانے نہیں دیتے، تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو ڈھیر کر رہے ہیں یعنی جمع کر رہے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا، اور اسے خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ یہ یہود اور نصارہ کے جو اہل علم تھے، جو ان کے صوفی تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، ان کی اخلاقی حالت بیان ہو رہی ہے کہ یہ زندگی سے اس قدر محبت ہے کہ سونا چاندی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ پہ وہی خرچ کرے گا جو آخرت پر نظر رکھتا ہوگا، اور دوسروں کو یہ منع کرنے کے بجائے خود یہ برائیوں میں پڑ گئے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا اسے آگ میں، دوزخ کی آگ میں، یہ مال جو ہے سونا چاندی جمع کیا رہا اس کو تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر داغی جائیں گی اس سے، یہ سونا چاندی جو جمع کر رہے ہیں نا، اس کو گرم کر کے اس سے پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھیں۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، کہا جائے گا یہی ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں نا ان کو فائدہ نہیں دے گا، یہ مال ہی ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ اہل عرب کے ہاں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینوں میں سے 4 جو ہیں وہ حرام مہینے قرار دیا گیا ان کو، یعنی کہ ان میں جنگ و جدال کرنا، اس طرح کے معاملات وہ ممنوع قرار دیے گئے، تاکہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے آسانی کے ساتھ، امن کے ساتھ مکہ میں آ سکیں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، اپنے فائدے کے لیے کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر رجب کا مہینہ ہے، حرام مہینوں میں سے، جنگ و جدال ممنوع تھا، تو وہ کسی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، آگے رجب کا مہینہ آ گیا، یہ کیا کرتے کہ یہ رجب کے مہینے کو آگے کر دیتے اور کہتے ایک مہینہ بیچ میں ایڈ کر دیتے، یعنی کہ اس سال 13 مہینے ہو جاتے، اور کہتے جی رجب کا مہینہ اللہ نے حرام کیا نا، تو وہ تو ابھی آنا ہے آگے، تو یہ کبیسہ کا مہینہ اس کو کہتے تھے، وہ ایک نیا مہینہ ایڈ کر دیتے۔ اس طرح سال کے بعض دفعہ وہ مہینے 12 کے بجائے 13 یا 14 کر لیتے تھے، تو کسی مہینے کو وہ حلال کرنا چاہتے تو اس طرح وہ طریقہ اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے نوشتے میں اللہ نے جو کوئی تقدیر لکھی ہوئی ہے، کائنات جب بنائی ہے تو اللہ کے نزدیک تو 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اس دن یہ طے کر دیا تھا کہ مہینے 12 ہوں گے۔
منہا اربعۃ حرم، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں جو ہے نا بعض چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے قیم، سیدھا دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضرت ابراہیم کے ذریعے عرب میں جو رائج جائے، صحیح دین یہی ہے کہ 12 مہینے 4 حرمت والے، اور وہ متعین ہیں، ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ظلم نہ کر بیٹھو ان مہینوں میں اپنی جان پر۔ کیسے ظلم ہوگا؟ وقاتل المشرکین کافہ، ظلم ایسے ہوگا کہ ان مہینوں میں تم نے قتال نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خدا کی طرف سے یہ عذاب ہے، ان پر تم نے نافذ کرنا ہے، لیکن حرام مہینوں میں اقدام نہیں کرو گے۔ وقاتل المشرکین کافہ، مشرکین سے لڑو سب مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں سب مل کر۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، اللہ ساتھ ہے زیادتی سے بچنے والوں کے۔ زیادتی نہیں کرنی، یعنی حرام مہینوں میں ان کے خلاف اقدام نہیں کرنا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کا ہٹا دینا اس کو نسی کہتے ہیں، کہ مہینہ آگے کر لیا، اس کو ڈیلے کرنا، کہ مہینے جو آگے کر دیتے ہیں، یہ جو مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اصل وجہ سے زیادۃ فی الکفر، یہ ان کے کفر میں اضافہ ہے، کہ باقی جو کام کفر والے کر رہے ہیں، یہ مشرکین عرب، یہ جو کام ہے یہ بھی اصل میں اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ ان مہینوں میں تم نے یہ کام نہیں کرنے، تو یہ ہیلا کرتے ہیں، ان مہینوں کو آگے کر لیتے ہیں۔ یہ کفر میں اضافہ ہی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، تو گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں جس سے یہ جنہوں نے کفر کیا۔ کفار جو ہے نا یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں اس عمل سے۔ یحلونہ عاماً، یہ کسی سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، ویحرمونہ عاماً، اور کسی سال اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان کی جو حرام کی ہیں اللہ نے۔ 4 مہینے کی گنتی پوری کرنی نا، تو 4 مہینوں کسی طرح پورے کر لیتے ہیں، تبدیلیاں کر کے آگے پیچھے کر کے مہینوں کو۔ فیحلوا ما حرم اللہ، یہ سب کیوں کرتے ہیں یہ؟ کہ حلال کر لیں انہیں جو حرام کیا اللہ نے، یعنی کہ حرام مہینوں کو حلال کرنے کے لیے۔ زُیِّنَ لَهُم، خوشنما بنا دی گئی ہے ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے اعمال کی جو برائی ہے، یہ برا کام ہے لیکن ان کو اس میں یہ برا لگتا ہی نہیں ہے، مزین کر دیا گیا ان کے لیے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ راہ یاب نہیں کرے گا اس طرح کے لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح جو ہے نافرمانی کرنی خدا کی، یہ دراصل خدا کا کفر ہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔